ریاست میں ایک اور سنگین المیے کے خدشات سر اٹھا رہے ہیں۔ احتجاج کے بعد سینکڑوں مظاہرین کی گرفتاری، عدالتوں میں پیشی، جسمانی ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شناختی کارڈز دیکھ کر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ گرفتار ملزمان کے لواحقین سے بھی شناختی کارڈ ضبط کیے جا رہے ہیں۔ جاگ پنجابی جاگ کے بعد ریاست میں اس بار جاگ پشتون جاگ کی آگ لگانے کے خدشات سر اٹھا رہے ہیں۔ ہماری اس پرامن احتجاج کو، ہمارے اس پرامن رویے کو ہماری کمزوری سمجھتی ہے تو اس کی غلط فہمی ہے۔ میں ان تمام آفیسر کو واضح کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ اپنی قانونی حد سے نہ بڑھیں۔ ہم عدالتوں میں بھی رجوع کریں گے، ہم روڈ پہ بھی اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ پختونوں کے خلاف ایک نفرت کی بنیاد پہ جو اقدامات ہو رہے ہیں، یہ تو پاکستان کی توڑنے کی باتیں ہیں۔ مینڈیٹ چوری کیا گیا، ان کے خلاف ناجائز پرچے کاٹے گئے، ان کو ناجائز جیل میں رکھا گیا، ان کی تمام لیڈرشپ کو ناجائز جیل میں رکھا گیا۔ جب ہم احتجاج کرے تو ہم دہشت گرد ٹھہرے۔ حکومت کی شناخت کی بنیاد پر گرفتاریوں کے معاملے کو لے کر وکلا نے آج آئی جی آفس اسلام آباد میں یہ درخواست دائر کی ہے کہ پشتونوں کے خلاف یہ زیادتی اور جبر بند کیا جائے اور اس میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ حکومت کے اپنے ہی اتحادی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ حکومت نے پشتونوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے۔ وفاقی حکومت اور اسلام آباد پولیس نے ایک کریک ڈاؤن پشتون قوم کے خلاف بھی شروع کیا ہوا ہے۔ اس پہ بھی دیکھیں سارے پشتون قوم جو ہے وہ اس قسم کے نہیں ہیں جس طریقے سے آپ اگر کسی بھی غریب ریڑے والے کو، غریب دکاندار کو یا کسی اور کو آپ دیکھیں کہ وہ پشتو بول رہے ہیں، آپ اس کو گرفتار کریں کہ یہ پی ٹی آئی ہے۔ ساری پشتون پی ٹی آئی نہیں ہے، پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ سوشل میڈیا پر گزشتہ 2 دنوں سے اسی نوعیت کی فوٹیجز سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ جس میں پشتونوں کو آئیڈینٹی کی بنیاد پہ حراست میں لیا جا رہا ہے۔ حکومت کے اس اقدام پر فیصل واڈا نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہت خطرناک کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برانڈنگ جو ہے نا یہ چینج کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ سیاسی برانڈنگ، یہ شیلف لائف ایکسپائرڈ، یہ لیڈرز آن نہیں چل سکتے۔ اور بہت خطرناک بات کیا ہو رہی ہے، یہ وہی 30 سال پرانی سیاست کرنے جا رہے ہیں، جاگ پنجابی جاگ والی۔ یہ اب پھر قومیت پہ لے جا رہے ہیں پختونوں کی۔ پختون پاکستان کا حصہ ہے، ہمارا بھائی ہے۔ پختونوں کا نام لے کے نہ اس کو صوبائیت کی یا قومیت کی بات کریں، یہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہے گورنمنٹ، اس کی سخت مذمت کرنی چاہیے۔ مذہب کے نام پر، لاشوں پر اور قومیت کے نام پر سیاست تاریخ کے وہ تلخ تجربات ہیں کہ جس نے ریاست کا ایک بازو الگ کیا۔ بلوچستان میں نہ ختم ہونے والی آگ سلگ رہی ہے۔ لسانی نعرے نے کراچی کے 2 در و دیوار کو 1 دہائی تک لہو رنگ کیے رکھا ہے اور اب ایک بار پھر پشتون کارڈ کھیل کر ریاست میں نفرتوں کی نئی فصل کاشت کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں ناظرین کہ 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے منسوب ایک بیان اخبار میں شائع ہوا۔ بے نظیر بھٹو نے اشارتاً نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک پنجابی کو اپنا لیڈر کیسے مان سکتی ہیں۔ نواز شریف اس وقت تک وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر براجمان تھے، مگر پھر انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون نے صوبائی کارڈ کھیلا اور پنجاب کے در و دیوار کو جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگے داغ کے نعروں سے بھر دیا۔ وال چاکنگ ہوئی، نعرے بازی ہوئی، کیمپیننگ ہوئی، سیاسی مفادات کے لیے وطن عزیز کے ساتھ اسی کھلواڑ میں بلوچستان کی لگی آگ اب پشاور میں دستک دے سکتی ہے۔ اور آج ہی سندھ پولیس نے تحریک انصاف رہنما عالمگیر خان کو گھر پر چھاپا مار کر گرفتار کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کی شناخت کی بنیاد پر گرفتاریاں سنگین خدشات کو ہوا دے رہی ہیں، مگر اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ وضاحت سامنے آئی ہے کہ احتجاج کے دوران کسی پرامن پشتون کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ قانونی کارروائی کسی قومیت یا علاقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ شرپسند عناصر کے خلاف عمل میں لائی گئی۔ وضاحت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذموم مقاصد کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو ملکی سالمیت کے خلاف سازش ہے، مگر یہ پروپیگنڈا اور سازش کر کون رہا ہے؟ اسلام آباد پولیس وزارت داخلہ کے ماتحت ہے اور وزارت داخلہ وزیر اعظم کے ماتحت۔ پھر کریک ڈاؤن میں صرف پشتونوں کے اٹھائے جانے پر سوالات اپنے ہی اتحادی، اپنے ہی گورنرز کیسے کر رہے ہیں؟ اور آج ہی اسلام آباد پولیس نے احتجاج کے دوران ڈیوٹی نہ کرنے والی پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے 128 اہلکاروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے غیر حاضر ملازمین کی وجہ جانچ کر انکوائری مکمل کرنے اور 2 روز میں رپورٹ آئی جی آفس میں پیش کرنے کی بھی احکامات جاری کر دیے ہیں۔ احتجاج کو لے کر حکومت اور حکومتی ادارے خاصے سرگرم دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈی چوک سے گرفتار 753 ملزمان آج بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیے گئے۔ ان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا اور ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج اور 11 گرفتار افراد کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں
پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے حکومت اور انتظامیہ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا، آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ درخواست گزار نے کا کہنا تھا کہ ہمارا کاروبار چلنے دیجئے۔ آپ نے ہر جگہ میڈیا پر کہا کہ ہائی کورٹ کے آرڈر پر اجازت نہیں دے رہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا آج کہ عدالت نے کہا تھا کہ شہریوں اور تاجروں سمیت مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ درخواست گزار کا کیا قصور تھا؟ ان کا کاروبار کیوں بند کیا گیا؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے آج یہ بھی کہا کہ آپ نے اسلام آباد ایسے بند کیا کہ ججز اور میں بھی عدالت نہیں آ سکا، میں اپنے ہی آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا۔ ناظرین، تحریک انصاف کے احتجاج کے خلاف کریک ڈاؤن، ہلاکتوں اور گرفتاریوں کو اب انٹرنیشنل میڈیا بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ گارڈین اخبار کے بعد الجزیرہ نے بھی احتجاج میں جاں بحق ہونے والے کارکنان کے حوالے سے سٹوری شائع کی ہے۔ احتجاج میں جاں بحق ہونے والے کارکنان کے لواحقین کی انٹرویوز کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ لواحقین کو ہسپتالوں سے اپنے عزیزوں کی لاشیں لینے کے لیے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ حلفیہ بیان جمع کرانے پڑے۔ اور آج ہی پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے 5000 کارکن لاپتہ ہیں۔ ابھی تک حکومت کے مطابق تو ہمارے ہاں 900 جو کارکن ہیں وہ زیر حراست ہے ان کے پاس۔ 5000 ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ آئے تھے جن کو لیا گیا تھا، جو مسنگ ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کا ہم پورا ایک ڈیٹیل لگا رہے ہیں۔ ہم نے سیل بنایا ہوا ہے، پشاور میں سیل کام کر رہا ہے، آئی لیب کے وکلاء ان کو ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ مگر ان دعووں کے باوجود حکومت وقت کا یہ دعویٰ آج بھی موجود ہے کہ کوئی ایک ویڈیو ہی لے کر سامنے آ جائیے جن لاشوں کی تصدیق تحریک انصاف کر رہی ہے۔ حکومت ان لوگوں کے جاں بحق ہونے کو بھی یکسر مسترد کر رہی ہے۔ معاملات خاصے گھمبیر ہیں اور ان بگڑتے حالات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز آج ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب میں کر رہی تھیں۔ تحریک انصاف مظاہرین پر شدید تنقید کرتے ہوئے یہ فرما رہی تھیں کہ احتجاجی بچوں کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، اپنے بچوں کو سامنے لاتے۔ یہ جو چہرہ ہے نا، یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں بیٹھا پڑھتا اچھا لگتا ہے، یہ ڈی چوک میں بیٹھا پتھر مارتا ڈنڈے چلاتا اچھا نہیں لگتا۔ کیا ہمیں یہ چیز سوٹ کرتی ہے؟ چلو ایسے مان لو کہ یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے اور میں آپ کو کسی پازیٹیو چیز کی ترغیب دے رہی ہوں کہ ہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے، نکلو، آ جاؤ، گھیراؤ کر دو، جلا دو، تو پھر سب سے زیادہ آگے میرے اپنے بچوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اگر میرے بچے وہاں پر نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سیف اور ٹھیک چیز نہیں ہے آپ کے لیے۔ ان دنوں میں بیلاروس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے پاکستان۔ بچوں، مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ وہ ہمارا کیا چہرہ لے کر اس ملک سے واپس لگ گئے ہوں گے۔ تو بچوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا پاکستان کے لیے آپ یہ چہرہ چاہتے ہو؟ مجھے جواب چاہیے۔ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بچوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں، مگر انہی نوجوانوں کو ایک عرصے تک ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر سڑکوں پر مسلم لیگ نون متحرک کرتی رہی، مگر تب مریم نواز کے اپنے بیٹے بیرون ملک میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور میاں نواز شریف کے بیٹے بیرون ملک کاروبار میں مصروف تھے۔ ناظرین، جس آئین، جس دستور اور جس ووٹ کی حرمت کی جنگ کل تک لیگی لیڈرشپ لڑتی رہی، آج اسی مینڈیٹ چوری پر تحریک انصاف کا کارکن سراپا احتجاج ہے اور دنیا کا کوئی دستور، کوئی جمہوریت، کوئی سسٹم، کوئی سیاست احتجاج کے حق سے عوام کو محروم نہیں رکھ سکتی۔ لاشوں کی سیاست، قومیت کی سیاست، نیچا دکھانے کی اس مفاداتی سیاست میں مگر کوئی اس الاؤ پر پانی ڈالنے کو تیار نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آج کی پریس کانفرنس میں بھی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے یہ واضح کیا کہ جب تک عمران خان اجازت نہیں دیتے اس وقت تک حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی رہنماؤں نے اسلام آباد واقعات کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لینے کا فیصلہ بھی کیا، جبکہ خود حکومت معاملے کو سلجھانے کی بجائے بانگے دہل یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان حالات میں تحریک انصاف سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پہلے ہی مذاکرات کی بات کر لیتے، یہ اٹیمپٹ جو انہوں نے کیا ہے اس سے ان کو بہت نقصان پہنچا، اور جو لوگ بھی ان کو لے کے ڈی چوک میں آئے ہیں انہوں نے وہ ان کے دوست نہیں ہیں، ان کے دشمن ہیں۔ اب تو پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جو بھی ہوا وہ غلط ہوا، اور بشرا بی بی کی جو انٹیگریٹی ہے، پولیٹیکل انٹیگریٹی جو ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پی ٹی آئی خود اٹھا رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس ماحول میں جو کچھ انہوں نے اٹیمپٹ کر لیا ہے اس کے بعد مذاکرات کی گنجائش رہتی ہے۔